اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیکھو، بات چل رہی ہے غیبت اور اس کا علاج. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. ایک تو بات آئی کہ غیبت کے کیا کیا نقصانات ہیں، غیبت کی کتنی وعید ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد بات آئی غیبت سے کیسے بچا جائے، بچنے کا طریقہ بتایا، کون سی جگہ پر غیبت کر سکتے ہیں تو وہ باتیں بتائی گئی. اور اب بات چل رہی تھی کہ غیبت کی وجہ جو ہے زبان ہوتی ہے، زبان. جی، تو اس کے اندر غیبت کی بہت ساری وعیدیں آئی. اس کے بعد غیبت اور بہتان میں فرق آیا، اور اس کے بعد غیبت سے بچنے کا طریقہ آیا، غیبت کہاں کہاں جائز ہے وہ بتایا. اور اب بات چل رہی ہے کہ غیبت جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، تو زبان کی حفاظت کے بارے میں آیا کہ زبان سے کتنا بڑا نقصانات ہو جاتے ہیں. تو وہ بات چل رہی تھی کہ زبان کو اگر صحیح استعمال کر لیا تو غیبت سے بچ سکتے ہیں. کہ زبان کو کیسے استعمال کرے؟ فرمایا زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی حدیث آئی. جی، تو زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال کی جائے تو 70 سال کا کافر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا، سیدھا جنت پہ چلا. ایک جہنمی زبان کے صحیح استعمال سے جنت میں چلا جاتا ہے، اور اگر زبان کا غلط استعمال ہوا ایک جنتی آدمی بھی جہنم میں چلا جائے گا. تو زبان پر بات چل رہی تھی. اب سنیے، زبان کا فائدہ اور نقصان دونوں بہت بڑے ہیں. اب سنیے، لہذا اگر چاہو تو اس زبان کے ذریعے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لو، تلاوت کے ذریعے، ذکر و تسبیح کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے، شکر کے ذریعے، اور کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے ذریعے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو. دیکھو زبان سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھ لو، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زبان سے کیا کیا فائدے بھی. آخرت کا ذخیرہ جمع کر سکتے صرف زبان کے استعمال سے. کیا تلاوت، دیکھو زبان سے، ذکر زبان سے ہوتا ہے، تسبیح کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی دعوت، اللہ کی تعریف کرنا، تو یہ اللہ کی بڑائی بولنا، یہ دعوت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے یہ زبان، شکر کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کی نعمتوں کو گننا یہ شکر ہے. کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے ذریعے کہ اس کی تعریف کرو، اس کا دل خوش ہو جائے. تو آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو. زبان سے کتنی عبادت ہوتی ہے دیکھ لو. کیونکہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس سے دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت ہے. جیسے فائدہ بہت ہے اسے نقصان بھی بہت ہے. جیسا کہ پہلے حدیث سنائی کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز اس زبان کے کرتوت ہوں گے. زبان کا غلط استعمال ہوگا، کیونکہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ زبان بول رہی. غیبت یہ کر رہی، زبان کر رہی. دل آزاری، کسی کا دل دکھانا کون کرتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے. فحش کلامی، گالی گلوچ، یہ کون کر رہا ہے؟ زبان سے ہو رہا ہے. یہ سب کام انسان کو جہنم کے اندر اوندے منہ گرانے والے ہیں. تو دیکھ لو، ایک زبان ہے تو اس کے فائدے بھی بہت بڑے ہیں، اس کے نقصان بھی بہت بڑے ہیں.
اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرے. جی تو لہذا جب اس زبان کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم ہے تو عافیت اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر زبان کو استعمال کرے. اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کلمہ بولو تو بولنے سے پہلے سوچو کہ کلمہ مجھے جنت میں لے جا رہا ہے یا جہنم میں لے جا رہا ہے. جب کوئی بات کرو تو سوچو میں تعریف کر رہا ہوں یا میں برائی کر رہا ہوں. جی کیونکہ بولنے میں تو کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا کسی کے بارے میں، تو ہمیشہ برائی کر رہے تو سٹاپ، روک لو، تعریف کر لو. تعریف کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، برائی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ تم نے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی ہوئی بات کر رہے ہو، یا پتہ نہیں کتنے کوئی واسطے سنتے آئے ہو، تو یہ سب نہیں چلے گا. اور سچ بولنے میں کوئی ضرورت نہیں، تم نے دیکھا بھی نہیں، کسی کی تعریف کر دو تو چلے گا، اس پر کوئی پکڑ نہیں، بلکہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اور اگر ہم نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے یا غیبت کی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پروف مانگے گی، بتاؤ تم نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا، تو بتاؤ اس نے یہ کیا تھا، اس کا کیا دلیل ہے. پکڑے جائیں گے. اور اگر تعریف کی ہوگی تو کچھ بھی نہیں. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سے پہلے خاموش رہنا. امام شافعی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص آ کر ان سے سوال کرتا تو بعض اوقات امام صاحب دیر تک خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت اتنی دیر ہو گئی آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. دیکھا جی تعریف جھوٹی بھی کرو گے تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. کیونکہ وہ جھوٹ تو نہ ہر مومن کے اندر اللہ نے صفات تو رکھی ہے. تو فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جواب دینے سے پہلے خاموش رہتے تھے. میں اس لیے خاموش ہوں. پوچھتے لوگ کہ حضرت آپ اتنا خاموش ہے؟ فرمایا خاموش ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لوں کہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے یا بولنا زیادہ بہتر ہے. جی لہذا پہلے تول رہے ہیں کہ اب جو کلمہ بولوں گا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. جو کلمہ زبان سے نکالو تول کر نکالو کہ یہ کلمہ کیسا ہے اور کتنا ہے، اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا. اور دیکھو زبان کی حفاظت پر جنت کا وعدہ. اللہ اکبر. دیکھو جنت ہمارے ہاتھ میں ہے بھائی، زبان ہے، اس کی حفاظت کر لو تو جنت کا وعدہ. کون کر رہا ہے؟ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی دو چیزیں؟ ایک وہ چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا. اور ایک وہ چیز جو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں حدیث میں. تو دیکھو زبان کی ضمانت پر، زبان کی حفاظت پر جنت کا وعدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کو جنت دلواؤں گا. لہذا یہ نہ ہو کہ سرکاری مشین مفت میں مل گئی ہے، سرکاری مشین مفت میں مل گئی ہے تو اب صبح سے شام تک کینچی کی طرح چل رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی. جو منہ میں آ رہا ہے بک رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، کوئی سوچ اور فکر نہیں. یہ حالت ٹھیک نہیں. بلکہ بولنے سے پہلے سوچو کہ جو بات میں منہ سے نکالنے والا ہوں وہ فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی. اس کے بعد زبان سے بات نکالو. اللہ اکبر. آج کل تو غصہ اتنا آتا ہے کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا.
کیونکہ غصے کی وجہ سے عقل فیل ہو جاتی ہے. سوچے گا کون؟ جو عقل والا ہوگا. اور غصے میں عقل ہی چلی جاتی ہے تو سوچے گا ہی نہیں، تو فوراً بول دیتا ہے. اس لیے سوچو، غصہ آیا ہے تو اس کی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گی. اور فضول باتیں بھی نہیں کرنا. زبان سے فضول باتیں بہت ساری نکلتی ہیں، جس کو اسٹوریا کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ تو کیا ہے، کوئی نہیں. دیکھو، جو بات کام کی نہیں نکلی وہ فضول ہے، وہ بھی ایک گناہ ہے. غیبت تو گناہ ہے، لیکن فضول گوئی، فضول بات کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی کو تو لا یعنی کہا ہے. لا یعنی کیا ہے؟ جو نہ دین کا فائدہ دے نہ دنیا کا فائدہ دے. کیونکہ کوئی بات کرو، چاہے دنیا کے فائدے کی بات کرو، بزنس کی بات کرو، کسی پر رحم کرنے کی، کسی کی مدد کرنے کی، یا دین کی باتیں کرو، عمل میں جڑنے کی، دین سیکھنے کی، علم سیکھنے کی، جو بھی ہے. لیکن کوئی ایسی باتیں بس ادھر ادھر کی، تو فرمایا جو کام کی نہیں ہے وہ فضول ہے. دہلی میں اس پر ایک قصہ سنو. دہلی میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تو کئی مرتبہ سنا ہے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. یہ دہلی میں رہتے تھے. ان کی نازک مزاجی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں. ایک مرتبہ دو طالب علم ان سے بیعت ہونے کے لیے بلخ افغانستان میں بلخ سے آئے. بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے. وہاں انہوں نے یہ سنا کہ دہلی میں یہ بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں، تو دل میں خیال آئے کہ ان سے بیعت ہونا چاہیے. اب بہت دور سے آئے، چنانچہ بلخ سے طویل سفر کر کے دہلی پہنچے. کیا کرے؟ دہلی پہنچے. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچے. نماز کا وقت قریب تھا، اس لیے حوض پر بیٹھ کر دونوں وضو کرنے لگے. دونوں وضو کرنے لگے حوض پر بیٹھ کر. وضو کرتے وقت دیکھو آپس میں باتیں کرنے لگے، جس عادت ہوتی ہے ہماری، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہمارے بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے. کیا باتیں کرنے لگے؟ کہ یہ حوض بڑا ہے کہ ہمارے بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے. تو ایک نے کہا کہ یہ حوض بڑا ہے، دوسروں نے کہا کہ وہ بڑا ہے، اور آپس میں بحث ہونے لگی. اب دیکھو یہ بات کیسی ہے، فضول ہے. حضرت مرزا صاحب نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی ان باتوں کو گفتگو سن لی. شیخ نے سن لی، ابھی بیعت ہی نہیں ہوئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے اور بتایا کہ ہم بلخ سے آئے ہیں. تو حضرت والا نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ مبارک پر، دست مبارک پر بیعت ہونے آئے. حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ بیعت ہونے تو آپ آئے ہیں، لیکن کیا اس کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ اب دیکھا، اب وہ بھی حیران، بولے یہ کہاں سے سن لیا؟ تو کیا پہلے اس کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ آپس میں بحث ہو گئی. تو وہ کہتا ہے یہ بڑا، وہ کہتا ہے یہ بڑا، تو تکرار ہوگی. تو یہ حوض بڑا ہے یا وہ بلخ کا حوض بڑا ہے؟ اب دونوں خاموش، شرمندہ ہو رہے کہ حضرت والا نے ہماری گفتگو سن لی. حضرت والا نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تو ایسا کرو کہ بیعت تو تم بعد میں ہونا، پہلے جاؤ بلخ اور اس حوض کو تم ناپ کر آؤ، اور واپس آ کر پھر اس حوض کو ناپو، اور پھر فیصلہ کرو کہ کون سا حوض بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے، اس کے بعد بیعت ہونا. دیکھا، اس کو کہتے ہیں فضول باتیں، اس کو کہتے ہیں فضول باتیں. اور اس وقت میں کوئی غیبت سے بچا ہوا ہے تو فضولیات میں تو سب پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ فضول باتیں تو بہت ہیں. کبھی کبھی تو اپنی حکومت کے بارے میں پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں چڑھاتے ہیں اور کسی حکومت کو گراتے ہیں. بیٹھ کر پوری دنیا کے سارے پرائم منسٹر کو اچھاتے بھی ہے اور اتارتے بھی ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کو کہاں کا. میں سنا ایسی باتیں بہت سی جگہ بیٹھا تو میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں، دیکھو تو کیا مل رہا ہے بتاؤ. کوئی اگر برا ہے تو تمہاری برائی سے وہ اترنے والا نہیں ہے، کوئی اچھا ہے تو تمہاری اچھائی کرنے سے وہ چڑھنے والا، وہاں آنے والا نہیں ہے. وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم بیٹھے
پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو جی، تو فضول باتوں سے جب بچیں گے تو وقت میں برکت ہوگی، کیونکہ ہمارا بہت سارا وقت. لیکن خیر، کبھی بھی اگر ہمیں کرنا بھی ہے تو نیت کر کے کرو. فضول باتیں نیت کر کے کرو گے تو پھر فضول نہیں ہوگی، پھر وہ بھی کام کی بن گئی. نیت کیا کروں گے ابھی آپ کہوں گے. بھائی دیکھو، ایک آدمی ہے، کچھ سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کچھ سن رہا ہے، اب پڑھتے پڑھتے تھک گیا، اب سوچتا ہے تھوڑا سا دماغ فریش کرنا ہے، کیونکہ ابھی زیادہ پڑھوں گا تو شاید دماغ پر اثر ہے. تو تھوڑی مجلس میں بیٹھ گیا، اب ادھر ادھر کی باتیں کر لی. اس لیے اس نے یہ باتیں کی ہے کہ میرا تھوڑا دماغ ہٹ جائے اور تھوڑا سا مجھے اچھا لگے. تو اس کا وہ بیٹھنا اپنی طبیعت کو صحت پانے کے لیے بیٹھا ہے، تو یہ عبادت ہوگی، غیبت نہ ہو. تو یہ نیت سے بیٹھو تو عبادت. تو اب اس میں ادھر ادھر کی کسی بات کر دیا، بس غیبت نہ ہو، کیونکہ وہ تو یہ ہے. اور اگر ویسے ہی خالی باتیں کروں گے، کیونکہ یہ بھی فائدہ ہوا نا، کہتے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو وہ لایانی نہیں ہے. بغیر فائدے کی کوئی بات کرو تو لایانی ہے. یہاں نیت کی ہے اور نیت سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، کہ ایک صحت مل رہی ہے اس کے دماغ میں، یعنی فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ لایانی نہیں ہوا، یہ عبادت بن گئی. جی، مذاق تو کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، لیکن مذاق کے حدود ہے. اس میں ایذا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. تو اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، غیبت بھی نہ ہو، ایذا بھی نہ ہو، اور ویسے ہو تو چل سکتا ہے. تو وہ ہے کس نیت سے کرو، وہ بھی نیت بھی ہو، بغیر نیت کے بھی نہیں. تو یہ ہے. اس لیے جو دین کے کام میں زیادہ مشغول ہوتے تھک جاتے ہیں، تو وہ اللہ والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہم نے تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر دیکھا ہے کہ اللہ، یہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ کسی سے شاید بات ہی نہیں کریں گے، اور ذرا 4-5 ایسے مل جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ میں جو باتیں کرتے تو ہنسی مذاق کیا چلتی ہے. تو اس سے ہم نے سمجھا کہ یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے. ہم نے سب دونوں چیزیں دیکھی ہے، تو تصور بھی نہیں کر سکتے اچھا اتنا ہنسی مذاق بھی ہو سکتا ہے. کھانے کے وقت بیٹھتے ہیں تو سب ساتھ میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی ہیں. ایک اللہ والے دوسرے اللہ والے کی کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، پھر وہ کچھ ملفوظات سناتے ہیں، اور بہت کچھ دیکھا. تو دیکھا یہ ان کا کیا ہے، یہ ان کا نیت سے ہوتا ہے کام، اور ہمارا بغیر نیت کے ہوتا ہے. اس لیے سنا دیا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیں دین کا اصلی رنگ پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا پہلے اس کا فیصلہ کر لو کہ کون سا حوض بڑا ہے اور کون سا حوض چھوٹا ہے، اس کے بعد بیعت کروں گا. تو بیچارے اب واپس گئے ہوں گے، کیونکہ تمہاری بحث اور گفتگو سے پتا چلا کہ تمہاری گفتگو میں اول تو تحقیق نہیں ہے. دیکھو اس میں ایک اصول کیا نکالا کہ تحقیق نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے. ایک نے ناپے تولے بغیر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ حوض بڑا ہے، اور دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ وہ حوض بڑا ہے. اب تحقیق نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے، اور آپس میں بحث شروع کر دی. اس سے معلوم ہوا کہ طبیعت میں احتیاط نہیں ہے. دوسرے یہ کہ بیکار اور بے فائدہ گفتگو کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کی. اگر یہ پتا چل جاتا کہ یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے، تو اس سے دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ بتاؤ، کیونکہ بیکار آپ گفتگو کر رہے. اگر پتا بھی چل گیا کہ چلو وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، تو بتاؤ اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ کوئی فائدہ ہوتا؟ فائدہ تو کچھ نہیں. کیونکہ آج کل جو ہے نا دنیا کے جو حالات ہے ادھر ادھر جو مسلمانوں پر بہت ہے، تو میں دیکھتا ہوں کئی لوگ بیٹھے ہیں تو کیا باتیں، ارے ادھر مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی تو کچھ جاننے والے ہوتے تو کہتا ہوں، میں نے کہا بتاؤ بھائی تم نے سب کچھ کیا، ان باتیں کرنے سے کیا ان مسلمان بھائیوں کی تکلیف کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں ہوگی. تو میں نے کہا پھر باتیں کر کے فائدہ کیا یہ بتاؤ. ہاں، آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو بخش کر بھیجتے کہ اللہ اس کی برکت سے تو ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. سورہ فاتحہ کو تھوڑی مردوں پر ہی پڑھا جاتا ہے، زندوں پر بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے دنیا کے کام بھی بنا دیں گے. تو اس سے تو فائدہ ہوتا. لیکن ویسے ہی باتیں کرو تو یہ کیا، آہستہ آہستہ فضول باتیں کرنے کی عادت ہوگی، پھر فضول باتوں سے پھر غیبت میں آ جاتا ہے انسان. اس لیے پہلے سے ہی بریک لگاؤ.
بات کام کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو. جس بات کی تحقیق نہیں اس کو چھوڑ دو, وہیں ڈھیلے ہو جائے بولے مجھے پتا نہیں. جیسے ان کا یہ بڑا کہ وہ بڑا. تو فرمایا تمہیں ایک تو یہ ہے کہ بیکار اور بے فائدہ گفتگو کی عادت پڑی ہو. اگر یہ پتہ چل جاتا کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو اس سے دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہو. لہذا واپس بلخ جاؤ اور وہ حوض ناپ کر آؤ, اس کے بغیر بیعت نہیں کروں گا. ان کی تو وہی اصلاح ہو گئی. اسی ایک جملے پر ہی لگتا ہے اصلاح ہوگی. اور آج کل کا اگر کوئی مرید ہوتا تو کہتا ہے کہ بھائی ایسے شیخ کو پکڑ کے فائدہ ہی کیا جو ابھی سے ہم کو تو ایسا بول رہا ہے. اتنے ہی دور سے ہم سفر کر کے آئے ہیں, اب کتنا کلومیٹر, دلی کدھر ہے اور افغانستان کدھر ہے, اور وہاں واپس بھیج دیا. اور اللہ والے بھی تھے, علاج چاہتے تھے. ہاں, پہلے زمانے میں ایسے ہی علاج ہوا کرتے تھے. یہ بھی ایک علاج کا طریقہ تھا. پہلے زمانے میں ایسے ہی علاج ہوا کرتے تھے. اب یہ علاج تو بڑا سخت اور کڑوا ہوا. اب جو ہے نا, اب اگر ایسا کرو تو بولے تو بہت سخت اور کڑوا, لیکن ساری زندگی کے لیے یہ علاج کافی ہو گیا ہوگا. اب ان لوگوں کے لیے, وہی تو میں بتایا کہ یہی جملہ ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو گیا. اندر سے بالکل بدل گئے ہوں گے اور کبھی فضول بات نہیں کریں گے. کیوں کہ وہ ان کے اس جملے میں ان کی توجہ بھی ہے, ہاں, اور ایک ان کو تنبیہ بھی ہے. تو ان کی تو دنیا بدل گئی. اب ہم سمجھتے آ رہے کیسا بول دیا, بیعت کر لیتے. نہیں, ان کا اس جملے بولنے میں ہی بہت بڑی ان کی اصلاح تھی. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. لیکن ساری زندگی کے لیے علاج کافی ہو گیا ہوگا. پھر اس کے بعد ساری عمر بلا تحقیق اور بے فائدہ بات زبان سے نہیں نکلی ہوگی ان کی. بہرحال اس طرح کے علاج ہوتے تھے. یہ نہیں کہ ذکر و تسبیحات بتا دی اور اب بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح گونٹ رہے ہیں, یعنی گما رہے ہیں. سبحان اللہ, بس وظیفہ گھونٹنے سے ہی کامل بن گئے. بلکہ اس طرح رگڑے دیے جاتے تھے تب جا کر اصلاح ہوتی تھی. اب بتاؤ, یہ لوگ آئے تھے اصلاح کرنے کے لیے, ان کو وظیفہ تو کوئی نہیں بتایا, ان کو تو صرف بھیج دیا, بولے جاؤ ناپ کر آؤ. یہ بھی ایک علاج ہے, یہ بھی ایک اصلاح ہے, یہ بھی ایک اصلاح ہے جی. تو علاج کے طریقے الگ الگ ہے. کسی کو کونے میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھائی جاتی ہے, اور کسی کو ایسے ڈانٹ کر دبایا جاتا ہے, کسی کو ہنسی مذاق سے بھی اصلاح کرائی جاتی ہے. بہت سارے اصلاح کے طریقے. یہ واقعہ سنا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان طلباء نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ ایک غلط کام کیا. اگر غلط کام نہ کر رہے ہوتے تو پھر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. دیکھو, ایک علمی اشکال ہو سکتا ہے کہ غلط تو تھے ہی, اسی لیے تو آئے تھے اصلاح کے لیے, اور غلط ہوتے نہیں تو آئے کیوں تھے. تو فرمایا اگر انہوں نے غلط کام کر لیا ہے تو آئے تو تھے, غلط تو تھے ہی, تو پھر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ طلبہ اسی لیے تو آئے تھے کہ اپنی اصلاح کرائے. اگر پہلے سے کامل ہوتے اور زبان قابو میں ہوتی, خیالات قابو میں ہوتے, تو شیخ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی. لہذا اس غلطی پر شیخ نے بیعت کرنے سے کیوں انکار کر دیا, ایک سوال ہو سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے پہلے بیعت کر لیتے اور پھر علاج کرتے. ایک ہوتا ہے پہلے بیعت کر لیتے پھر علاج کرتے. جی دیکھو, پھر خود ہی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیا کہ یہاں دو باتیں ہیں. سنو, دیکھو بہت عجیب عجیب باتیں مل رہی. ہمارے اندر کی سارے وساوس دور ہو رہے ہیں, سوالت کے جواب مل رہے ہیں. تو فرمایا, اشکال کا جواب دیا کہ یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس انکار سے یہ بتلانا منظور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ طالب, سالک اور مرید کو پہلے سے ان کا دھیان, ان کی فکر ہونی چاہیے. کیا فرمایا کہ ان کو اس جواب سے, اس انکار سے بتلانا منظور ہے کہ تم آ رہے ہو اپنی اصلاح کے لیے, تو اصلاح کے لیے یاد رکھو کہ مرید کو پہلے سے ان کا دھیان, ان کی فکر ہونی چاہیے. شیخ سے فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب مرید نے پہلے سے بڑے بڑے امور کا دھیان اور خیال کیا ہوا. البتہ جو دقائق اور باریک باتیں ہیں ان کی اصلاح شیخ سے کرانی ہے. اس وجہ سے شیخ بیعت کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ تمہیں ابھی بیعت نہیں کرنا ہے.
بعض مرتبہ کئی مرتبہ ہمارے حضرات بھی کوئی بیعت کرنے آتے ہیں، بولے ٹھیک ہے ابھی تو تم یہ تسبیحات پڑھتے رہو پھر بعد میں کریں گے. ہاں، وہ اسی وجہ سے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی وہ چیزیں ہے نہیں، تو تھوڑا سا سنبھل جائے اس کے بعد اس کو کرتے. تو ہر شخص کا علاج علیحدہ ہوتا ہے، بیماری الگ الگ ہے، علاج بھی الگ الگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شیخ کے قلب پر وارد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ مریض ہے، اس مریض کے ساتھ اس وقت میں کیا معاملہ کرنا ہے. جی، اللہ کی طرف متوجہ رہو. اس میں کئی مرتبہ جو جماعتوں میں جانے والے ساتھی ہوتے ہیں، اس میں خاص کر کے جو امیر ہوتا ہے، پہلے تو امیر کو بولتا ہوں کہ تم شیخ کی طرح ہو. تمہیں اگر ساتھیوں کے اندر کوئی چیزیں ایسی نظر آ رہی ہے جو غلط ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ میں ان کا علاج کیسے کروں. ان کو ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ میں ان کا کیسے علاج کروں. تو اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالیں گے بات کو. اس توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے. تو یہ ہے کہ جب شیخ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے دل پر بات ڈالتے ہیں اس شخص کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ کرنا. اور ہر آدمی کا علاج الگ ہوتا ہے. کسی کا علاج تھپڑ مارنے سے ہو جاتا ہے، ایک مار دیا تو اس کی زندگی بھر اصلاح ہو جاتی ہے. اور کوئی تو بھاگ جائے گا. تو ہر ایک کو تھپڑ نہیں مارنا ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جس وقت جس کو ڈالتے ہیں. تو کسی کو تو مارنے سے ہو جاتا ہے، اور کسی کا علاج ڈانٹ دینے سے ہو جاتا ہے، اور کسی کا علاج پیار کرنے سے ہوتا ہے، اور کسی کا علاج چمکارنے سے ہوتا ہے. ذرا آنکھیں دکھا دیا نا بس تو ڈر جاتا ہے. اور کسی کا علاج صرف ایک نظر دیکھ لینے سے ہو جاتا ہے. ایک نظر ذرا یوں پڑ گئی اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. اللہ دیکھو علاج کے طریقے. ہاں، آج کی سائنس نے تو سارے بتا دیا ہے نا. جو ریزر لائٹ سے جو علاج کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، تو کیا ابھی وہ چیر پھاڑ نہیں کرتے، بس وہ لائٹ کے نیچے ڈال دیتے. یہ ہے ایک نظر آ گئی اور اس کا علاج ہو جاتا. یا آنکھوں سے ذرا اس کو ڈانٹ دیا یا زبان سے ڈانٹ دیا، اس سے علاج ہو جاتا ہے. تو علاج کا صرف ایک نظر. اب اللہ جل جلالہ شیخ کے دل پر یہ وارد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس وقت کیا چیز فائدہ مند ہے. دوسرا آدمی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ شیخ صاحب نے کچھ زیادتی کر دی. ہاں، اس لیے بہت سو کو سوال پیدا ہوتا ہے بعضوں کے عمل پر کہ یہ کیا کر دیا. اب وہ بیچارے عوام تو جانتی نہیں ہے نا، وہ تو ظاہری شریعت جانتی ہے کہ بس کوئی بھی آوے تو اس کے ساتھ تو نرمی سے بات کرنی چاہیے، طریقے سے بات کرنی چاہیے، ادب سیکھنا ہے. اور یہ بتا اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا شیخ ہے، اس کو ادب بھی نہیں ہے، اس کو سیدھا ڈانٹ دیا. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ نرمی سے بات کرو، پیار محبت سے بات کرو. اور تو دیکھو عوام تو یہی جانتی ہے نا، لیکن وہ شیخ ہی جانتا ہے کہ اب اس مریض کی کیا، کیونکہ اس کی بیماری عوام نہیں جانتی ہے. اس لیے ہمیشہ علماء کرام اور مشائخ اور اللہ والے جب ایسی کوئی کام کرے اور ہمارے لیے وہ شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کوئی سی بات ڈالی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، ورنہ یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہاں، تو اگر اچھا گمان رکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے برا گمان کر دیا تو ہماری نیکیاں چلی جائے گی. کیوں کہ انہوں نے تو شریعت کے مطابق کام کیا اور ہم آ گئے بدگمان، تو بدگمانی سے ہماری نیکیاں اکاؤنٹ میں سے نکل کر ان کے پاس چلی گئی. جی، پھر ہم اس کو باہر جا کر بھی بات کرتے رہے، وہ تو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ تو ایسا کرتے ہیں. میرے سامنے ایک ساتھی آیا تھا، اس کو ایسا ڈانٹ دیا اور اس کے سامنے ایسی بدتمیزی سے بات کی. تو یاد رکھو یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو ڈاکٹر باہر ہر ایک کے ساتھ میں الگ رہتا ہے، اور جب مریض آتا ہے تو اس کے ساتھ میں الگ رہتا ہے. مریض آئے گا تو اس کو ذرا سا بلیڈ سے کاٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، اور باہر سب کے ساتھ میں رہتا ہے تو کسی کو بلیڈ مارے گا؟ وہ بتاؤ ذرا. عوام کے ساتھ میں ہوگا تو کسی کو نہیں مارے گا. لیکن اگر اس کے پاس علاج کرانے کے لیے گیا تو بولے ہاں ابھی تو لگانی پڑے گی. تو اب وہاں پر کوئی
بدگمانی ہوتا ہے ڈاکٹر کتنا بدتمیز ہے، دیکھو اس کو بلڈ مار کے کیسا خون گرایا اس کا، تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ علاج کر رہا ہے. ہاں اگر یہ باہر مارتا عوام کو، چلتے چلتے کسی کو بھی بلیڈ مار دیتا تو یہ نقصان دینے والی چیز ہے. اس لیے اللہ والے عوام کے ساتھ میں معاملہ الگ رکھتے ہیں. وہ تو ملنے کے لیے الحمدللہ آئیے کھائیے پیئے سب کچھ ہوگا، اور علاج کے لیے آئے ہیں تو فوراً ڈانٹیں گے، چلو ادھر بیٹھو، ادھر کیوں بیٹھے، ادھر کیوں آئے، بغیر اجازت کے کیوں آئے. اب یہ سب شروع ہو جائے گا. اور عوام آئے گی تو بغیر اجازت کے آئیں گے تو بھی اکرام، اور علاج کرنے والا بغیر اجازت کے آئیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، پوچھے بغیر کیوں آ گئے. تو اب دیکھا، تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے ایک بات اس دھیان میں رکھو کہ اللہ والے علماء کرام جب ان سے کوئی عمل ہم ایسا دیکھے تو ہمارے دماغ میں بدگمانی نہیں لاوے، اچھا گمان کرے کہ نہیں یہ کچھ سمجھ کر رہے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے. جی چلو آگے. اس لیے بات کو میں نے بہت بتا دیا کہ اس شخص کے لیے اس وقت کیا چیز فائدہ. دوسرا آدمی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ شیخ صاحب نے کچھ زیادتی کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اسی میں رکھی ہے. اچھا میرے والد صاحب یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل دیکھو. ہم نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل میں یہ چیز بارہا مشاہدہ کی، بار بار دیکھا. کیا دیکھا؟ حالانکہ وہ انتہائی نرم خو آدمی تھے، انتہائی نرم آدمی تھے. کون؟ حضرت مفتی صاحب. غصہ تو نہ ہونے کے برابر تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور تحمل سے پیش آتے تھے، تواضع اور انکساری کے ساتھ ملتے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اچانک کسی شخص پر چھوٹی سی بات پر شدید غصہ ہو جاتا. اب لو غصہ تو تھا نہیں، نہ کے برابر تھا، تواضع انکساری سب کچھ تھا، لیکن کبھی کبھی کسی شخص پر چھوٹی سی بات پر شدید غصے ہو جاتا. اب ظاہر میں جو دیکھنے والے، جیسا ابھی میں نے بتایا کہ ظاہر میں جو عوام ہوتی ہے اس کو یہ دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شخص پر زیادتی کی، مگر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے قلب پر وارد فرماتے. حالانکہ زیادتی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر وہ چیز ڈالتے ہیں کہ کس شخص کے ساتھ کس وقت تک کیا معاملہ کرنا ہے. اس لیے عوام بہت ہی بدگمان ہو جاتی ہے اللہ والوں کی اور علماء کے ایسے عمل سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ جانتے ہیں انہوں نے علم سکھا ہی نہیں، وہ جہالت کی وجہ سے وہ سب کو اپنے جیسا کرنا چاہتے ہیں، یا ظاہری شریعت جو انہوں نے پڑھی ہوتی ہے بس اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ اسپیشلسٹ ہے، ان کو اجازت ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں. یہ سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. چنانچہ ان کا ایک واقعہ ہے مفتی صاحب کا، کہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک بڑے صاحب حیثیت، پڑھے لکھے مشہور آدمی والد صاحب سے ملاقات کے لیے آ گئے. ایک بڑے مشہور پڑھے لکھے آدمی ملاقات کے لیے آ گئے اور بات کرنی شروع کی. ابھی 2-3 جملے ہی کہے تھے کہ والد صاحب نے ان کو شدید ڈانٹنا شروع کر دیا. بڑے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، بات انہوں نے 2-3 جملے کہے تھے اور والد صاحب نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. میں بھی حیران ہو گیا کہ آج تک کبھی کسی کو اس طرح نہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ ان سے یہ کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. کیا کہہ دیا؟ یہاں سے نکل جاؤ. بتاؤ کوئی دیکھے گا تو ارے یہ کیسا کرتے ہیں. یہاں کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. چنانچہ ان کو آفس سے نکال دیا. آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں نے والد صاحب کو اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا. فرمایا آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. میں نے سوچا کہ اللہ یہ شخص تو کام سے گیا، اس لیے کہ ایک نیا تعلیم یافتہ آدمی ہے، نیا آدمی ہے، پڑھا لکھا تھا، کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہے، داڑھی بھی برائے نام ہے، اور حضرت والد صاحب نے اس کو ڈانٹ دیا. ابھی ہمیشہ کے لیے شخص متنفر ہو کر جائے گا، یہاں سے بھاگ جائے گا، نفرت کرے گا علماء سے. اسی آدمی نے، اب دیکھو بظاہر تو کتنا خطرناک، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے دلوں میں بعض مرتبہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اللہ ان کی الٹی بھی سیدھی کر دیتا ہے. ایک عجیب بات ہوتی ہے جو عوام نہیں سمجھ پاتی. دیکھو
تو انہوں نے فرمایا میں تو سمجھا کہ آدمی اب متنفر ہو جائے گا، نفرت کرے گا علماء سے. اسی آدمی نے بعد میں خود اپنی زبان سے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کی اس دین کی ڈانٹ نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی. اللہ اکبر. دیکھا، کہا اس دین کی ڈانٹ نے میری، یعنی جو تصوف اور سلوک برسوں میں طے ہونا تھا وہ ایک ڈانٹ میں پورا طے کرا دیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے. اب عوام تو ڈر جاتی ہے، بولے کیا کر دیا، وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ اس کا جو برسوں لگیں گے وہ منٹوں میں طے کرا دے، جس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ راستہ. آپریشن کر دیا. یہ بہت عجیب ہوتا ہے یہ، لیکن یہ بہت کڑوا گھونٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈانٹ ڈپٹ جو کوئی شیخ اگر کسی مرید کو ڈانٹ دے تو سمجھ لو کہ اس کی اصلاح جلدی ہوگی، اگر وہ سچا ہوگا تو. استاد بھی اگر ڈانٹ دے کسی کو تو سمجھ لینا کہ یہ طالب علم اس کی توجہ ہے اور یہ جلدی سے ذہین بھی ہو سکتا ہے، اس کا دماغ بھی کھل سکتا ہے، دماغ کی نسیں کھل جائے گی. لیکن آج تو ہمیں شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ارے استاد نے تو اس کو ڈانٹ دیا اور شیخ نے اس کو ڈانٹ دیا، اور مرید بھاگ جاتا ہے اور بدنام کرتا ہے شیخ کو. اللہ اکبر. یاد رکھو، پہلے تو سوچ سمجھ کر استاد اور شیخ کو پکڑو، اس کے بعد اس کی ہر چیز کو برداشت کرو گے تو آگے نکل جاؤں گے. تو دیکھو فرماتے ہیں کہ اس دن ان کی ڈانٹ نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی، اور میرے اوپر اس ڈانٹ نے ایسا اثر کیا کہ میرا مرکز توجہ ہی بدل گیا، میری پوری فکر بدل گئی، میری سوچ بدل گئی ان کی ڈانٹ سے. ورنہ انسان کی فکر چینج نہیں ہوتی تھی. ہو سکتا ہے سچا طالب ہوگا تو اللہ تعالی نے بدل دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں پر یہ القاء فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں پر یہ القاء فرماتے ہیں. یاد رکھنا، کوئی بھی اللہ والا اپنے نفس کی وجہ سے کسی کو نہیں ڈانٹتا. کوئی بھی عالم صحیح ہوتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے کسی کو نہیں ڈانٹتا. طالب علم کو اس کو علم سکھانے کے لیے ڈانٹتا ہے، اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ڈانٹتا ہے، اس کے دماغ کو کھولنے کے لیے ڈانٹتا ہے. باقی اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی پتہ چلے کہ مخلص ہے تو پھر برداشت کرو، شکایت پیدا نہ کرو، ادھر ادھر سے باتیں نہیں کرو، اس کو بدنام مت کرو. آج بدنام کر دیتے اچھے بیچارے علماء کو، ذرا سا کچھ کر لیا، کیونکہ بہت سے لوگ تو جاسوسی ہوتے، وہ تو چاہتے ہی ہے ایسے کوئی پوائنٹ ہمیں مل جائے اور اس کو دنیا میں ڈال دے اور لوگوں کو ان سے متنفر کر دے. یہ شیطان کے اولادوں میں سے ہوتے ہیں، یاد رکھنا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں پر القاء فرماتے کہ کس کے ساتھ کس وقت تک کیا معاملہ چاہیے. کسی اللہ والے کے طرز عمل پر شبہ مت کرو کہ کسی شخص کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو پھٹکار رہے ہیں اور کسی سے محبت سے پیش آ رہے، کیونکہ معطی حقیقی یعنی دینے والا حقیقی اور مبدأ فیاض تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. فیض پہنچانے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. شیخ تو پوسٹ مین ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ تو ایک ذریعہ ہے. حقیقت تو شیخ تو ایک واسطہ ہوتا ہے. وہی شیخ کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں کہ اس کی اصلاح کیا طریقہ مناسب ہوگا. ہر ایک کو ایک ہی نسخہ نہیں پلایا جاتا، اس لیے کبھی ان اللہ والوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھ لے، اور کسی نے کر لیے ہے تو ان اللہ والوں سے توبہ اور ان سے معافی مانگنا چاہیے، ورنہ ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے. معاملہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں اس معاملے سے کیا، اس لیے پہلے آدمی کو پہچانو، پھر اس کے بعد اس کی قدر کرو، پھر اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ اچھا گمان کرو. آج ہم پہچانتے نہیں، سب کو ایک ساتھ چلاتے، عالم ہو، شیخ ہو، عوام ہو، بولے سب اسی طریقے سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا ہے. تو ڈاکٹروں کو بھی اسی طریقے سے عوام کی طرح چلاؤ نا، وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر کا تو آج اگر وہ کہیں سفر بھی کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سی فیسلٹی ہوتی ہے. بھائی کیوں؟ وہ ڈاکٹر ہے تو کیا روحانی ڈاکٹر کی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ روحانی ڈاکٹر کسی کو ڈانٹ نہیں سکتا، جسمانی ڈاکٹر کسی کو ڈانٹ سکتا ہے.
کہ مریض اگر بد احتیاطی کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھائی دیکھو آپ کے لیے خطرہ ہے. تو یاد رکھے وہی معاملہ جو جسمانی ڈاکٹر کے ساتھ آپ جس طریقے سے اس کو احسان مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ادب سے رہتے ہیں، وہی معاملہ روحانی ڈاکٹر کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ اچھا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہیں جنت تک پہنچا رہا ہے اور وہ تمہاری دنیا صحیح کرا رہا ہے. صرف لہذا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ان دو طالب علموں کو یہ سزا دی کہ واپس بلخ جاؤ اور وہاں کا حوض ناپ کر آؤ. اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں بات ڈالی تھی کہ ان کا علاج یہی ہے. ایک مرتبہ جب چوٹ لگ جائے گی تو ساری عمر کے لیے کارآمد ہو جائے گی. چنانچہ کارآمد ہو گئی، اور اس سے حضرت مرزا صاحب نے ان کو یہ سبق دیا کہ تم زبان کو احتیاط سے استعمال نہیں کرتے اور احتیاط ضروری ہے. جی بس اس کو یہیں تک رہنے دیں.